61 سال، مطلب اتنے چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے. ہمارے تو سارے سروں کے ساتھ ہیں. ہم تو یہ بھی سناتے ہیں نا کہ حضرت، میں نے ابھی کوئی حدیث شریف پڑھی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ نے کہا عائشہ 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 اپنے باپ ابو بکر کو کہو، ابو بکر صدیق کو کہو نماز پڑھائے. تو امی عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، ابو بکر نرم دل ہے، وہ مصلی پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا. جس مصلی پہ اللہ کا رسول کھڑا ہوتا ہو وہاں ابو بکر کھڑا ہوگا. اسے یاد آئے گی کہ یہاں کے رکوع میرے محبوب کیا کرتے ہیں، یہاں کے سجدہ میرے محبوب کیا کرتے ہیں، میرے باپ ابو بکر سے برداشت نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا عائشہ تم کہتے کیوں نہیں ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے. کہتے ہیں ایک بار حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا تھا کہ عائشہ کہتے تھے نا عمر کو کہہ دے، پھر عمر تھے، عمر کا دبدبا ہے. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے مصلی پہ. تو آپ نے پوچھا مصلی پر کون کھڑے ہیں؟ فرمایا عمر. فرمایا میں نے کہا نہیں، ابو بکر کو کھڑا ہوا. حضرت عمر کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر وہاں سے ہٹ کے پچھلی صف میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ پچھلی صف میں چلے گئے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. آپ نے سب سے زیادہ بات کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ دیکھنے والے سب صحابہ تھے، دیکھنے والے سب اہل بیت تھے، دیکھنے والی امہات المومنین تھیں. سب نے دیکھا، سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے دیکھا. جبرائیل آئے، توجہ ہے، تمہارا خبر ہوتے 15 منٹ دیے میرے لیے، انشاءاللہ آ رہا ہوں تھوڑا زیادہ کی طرف. ابو بکر حضرت جبریل آئے کہاں؟ حضور کے در پر. ساتھ کیا لے کر آئے؟ براق. 2 سفر تھے، ایک معراج کا سفر تھا، ایک ہجرت کا سفر تھا. معراج بھی رات کو ہوتی ہے، ہجرت بھی رات کو ہوتی ہے. معراج کے لیے اللہ کہتے جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. ہجرت کے لیے آقا مکہ چھوڑ مدینہ چل، ہجرت کر. اللہ ساتھ کس کو لے کر جاؤ؟ وہاں میں نے جبریل کو بھیجا تھا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ. آج صدیق کو کہتا ہوں کہ میرے محبوب کو مدینہ لے جاؤ. 2 ہجرتیں، ایک معراج، ایک ہجرت مدینہ. وہاں جبریل آتا ہے، آ کر محبوب کو اٹھاتا ہے اپنے پروں سے، حضور کو لے کر جاتا ہے. اور یہاں میرے محبوب اٹھتے ہیں، اٹھ کر چلتے ہیں گھر ابو بکر صدیق کی طرف. وہ براق اللہ نے بھیجی تھی، جبریل کو کہا تھا اس براق پر بٹھا کے لانا، اور میرے محبوب کو کہا تھا کہ صدیق کے گھر جانا، صدیق کی اونٹنیوں پر بیٹھ کر جانا، صدیق کی اونٹنیوں پر بیٹھ کر جانا. ایک اور بات، ایک اور بات، سب نے دیکھا نبی کو، سب نے نبی کو دیکھا. جنہوں نے دیکھا وہ ایمان لے آئے. جنہوں نے محبوب کو دیکھا ایمان لے آئے، اپنی نظروں کو منور کر لیا، اپنے دل کو منور کر لیا. ارے اسلام میں نہیں تھے، اسلام میں داخل ہو گئے، محبوب سے جڑ گئے، کلمہ کو بن گئے، محبوب کی زیارتیں کی، وہ سب کیا بن گئے؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا وہ صحابی بن گئے. ارے سوچ سوچ سوچ، جس کو محبت سے میرا نبی دیکھے، ارے محبت سے دیکھنے والے صحابی بن گئے. محبت سے دیکھنے والا کوئی فاروق بن گیا، محبت سے دیکھنے والا کوئی ذوالنورین بن گیا، محبت سے دیکھنے والا کوئی شیر خدا بن گیا، محبت سے دیکھنے والا کوئی مفسر قرآن بن گیا، کوئی محدث بن گیا.
اللہ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، سمجھ آئی؟ سب نے دیکھا محبت سے، سب نے دیکھا جس کو محبت سے مصطفیٰ نے دیکھا نہیں سمجھے سردی کی بڑی زیادہ نہیں گیا زیادہ لگ گیا جس کو محبت سے مصطفیٰ نے دیکھا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ سفر کرنے والا ابو بکر ہے، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر ہے، میرے نبی کو دیکھنے والا ابو بکر ہے، بیت کو دیکھنے والا ابو بکر ہے، نبی اٹھ رہے ہیں دیکھنے والا ابو بکر ہے، نبی کھڑے ہیں پتھر آتے ہیں کھانے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے۔ ارے اتنی محبت کہ 18 سال کی عمر میں ملے تھے، آج تک روزے میں سو رہا ہے ابو بکر ہے۔ یہ بات کر رہے تھے ساتھی، گود میں سر گود میں سر، ایک عورت کی گود میں سر زیادہ آیا اور ایک مرد کی گود میں سر زیادہ رکھا، کسی صحابی کی گود میں سر مصطفیٰ نے نہیں رکھا، کسی صحابی کی گود میں سر نہیں پڑا کہ حضور نے رکھا ہو، یا تو صدیق کی گود میں رکھا یا صدیق کی بیٹی کی گود میں رکھا، یا صدیق کی گود میں رکھا یا صدیق کی بیٹی کی گود میں رکھا۔ حضور سر رکھ کے لیٹے ہوئے، سر رکھا ہوا ہے، چاند نہیں ہے، ستاروں کی چھلمٹ ہے۔ اما عائشہ نے صدیقہ اور بھونکنے والا کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو، حرامیوں بدبختوں، تمہاری شکلیں بتا رہی ہیں تم حرامی نسل ہو، ایسے پاک دامنوں کو بھونک جاتے ہو جسے اللہ کا نبی کہے، جسے اللہ کا نبی کہے عائشہ پتہ ہے جنت میں جب سب اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، عائشہ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، کہاں سے یہ غلیظ النفس لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بھونک جاتے ہیں۔ اما عائشہ کی گود میں سر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ارے وہ زلف اما کی گود میں ہے جسے قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، ارے وہ چہرہ اما عائشہ کی گود میں ہے جسے قرآن کہتا ہے والضحیٰ، ارے وہ مکھڑا جسے صحابی کہتے ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں باہر نکلا تو مسجد نبوی سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں چاند چمک رہا ہے، مسجد نبوی میں آمنہ کا لال چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت حسین حسن 3، بی بی فاطمہ الزہرا 4، 5 ویسے اللہ پانچ حضور سمیت من 5 بنا رہی ہے، 5۔ بی بی فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹی۔ کیا کبھی میرا ایک سوال ہے کوئی پوچھ لیں گے، کیا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں کو نکال کے باقیوں کے اہل بیت بنا لیتے؟ ماں کو نکال دیا خدیجہ کبریٰ کو باقیوں کے اہل بیت میں شامل کر دینا، ایسے ہوا؟ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون تھے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی، اس کے بعد اہل بیت میں حسن و حسین، حضرت علی یہ شامل ہیں، اور آل عقیل شامل ہے، آل جعفر شامل ہے، آل عباس شامل ہے، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اہل بیت صرف 5 قرآن تو یا نساء نبی جی لستن کاحد من النساء، 5-6 جگہ اللہ تعالیٰ یا نساء بیویوں سے مخاطب ہے۔ امی عائشہ کی گود میں کون ہے؟ کن کا سر ہے؟ حضور کا۔ آپ نے ایسے دیکھا، حضور سے کہا اے اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ،
آسمان پہ تارے ہیں. حضور نے یوں دیکھا. ہاں عائشہ بہت ستارے ہیں. اللہ کے نبی اتنی بھی کسی کی نیکی ہیں. ان تاروں جتنی چاند نہیں ہے نا, ان تاروں جتنی بھی کسی کی نیکی ہیں. فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں تو عمر ابن خطاب کی. اتنی نیکیاں تو عمر ابن خطاب کی ہے. پچھلے دن ایک معاملہ ہوا ہے تو وہ بھاگ تو منڈی سے گیا. ہم نے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے پرچہ بھی چھپوایا. تو ہم کو پتہ نہیں ہوئے گا, روڈ پر بات کیا تھا, پرچہ بھی چھپوایا تھا. ہم کسی بھی صورت میں صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. لعنت ہے ہماری زندگیوں پہ یار. ہم زندہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ ہیں. گلی گلی میں ابو بکر کے عاشق ہیں. پورا پاکستان ابو بکر کے عاشقوں سے بھرا پڑا ہے. پورا پاکستان عمر کے عاشقوں سے بھرا پڑا ہے. پورا پاکستان عثمان کے عاشقوں سے بھرا پڑا ہے. ارے پورا پاکستان شیر خدا کے عاشقوں سے بھرا پڑا ہے. صحابہ کے عاشقوں سے بھرا پڑا ہے. یہ کان کھول کے سن لو, اگر تم ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے کہ تم جا چکے, تم پھونک لیتے تھے, اب جو پھونکا اس کی زبان کتی سے کھینچ لے. یہ بات جا چکی ہے. تمہارے جھوٹ اور بھوکا بھرکیاں نہیں چلنے والی. انتظامیہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کی گرفتاری کے لیے جو چھاپے تم مار رہے ہو نا, سیریس ہو کے مارو. انہیں کسی منسٹر نے آخیا ہوگا بندہ پھاڑو تو میں پھاڑ جانا سیدھا ہوتا. نہیں پکڑو گے تو دوسرا حل بھی ہے. ہم بکلا کے ہمارا چیمبر میں کر گئے, بکلا بھی کیا تعلیم آگے تک چلیں گے. پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم پہلے سنت تھے, وہ بچہ جو ہمارا تو ایسا بدبخت تھا, اسے پتہ نہیں وہ مجالس و محافل میں چلا گیا, اس لیے یہ ہوا. میں نے کہا وہ ہمیں آگے ثبوت دو, سامنے بیٹھو ہمارے آگے, پھر بات چلے گی. نہیں تو پھر کیس چلے گا. ہم قانونی طور پہ پورا مند ہو گئے, قانون کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ بھی بات ہے یار, اتنے بڑے صحابی اور رسول کی جو حضور کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں یار, ان کے دل کیوں نہیں کانپتے؟ اتنی بے حیائی اور بے غیرتی آ چکی ہے. تو حضور کی گود میں, امی عائشہ کی گود میں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک فرمایا کہ نیکی تو میرے عمر کی ہے. امی عائشہ خاموش ہو گئی, خاموش ہو کر بیٹھی اور کچھ لمحے خاموش رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کبھی غار میں ابو بکر کو یوں دیکھا, محبت سے گود میں ابو بکر کے تھے, یوں دیکھا اور یوں ہی ابو بکر کی بیٹی کی طرف دیکھا. تو عائشہ کیا سوچ رہی ہے؟ کہنے کہ آقا یہی سوچ رہی تھی. میں یہ سمجھی کہ جتنے آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں, چاند تو نکلا نہیں, اتنی نیکی شاید میرے بابا صدیق کی ہوں گی. اور آپ نے تو حضرت عمر کا نام لے دیا. فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکی ہے, عمر کی ساری عمر کی نیکی اتنی ہے جتنے یہ ستارے نظر آ رہے ہیں. تیرے بابا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی اتنی ہے جتنے یہ ستارے نظر آ رہے ہیں, جتنے یہ ستارے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اصحاب رسول اللہ بیت سے محبت الفت نصیب فرمائے. عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامل توفیق عطا فرمائے. نماز کی طرف اللہ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسی شخصیات سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے جنہوں نے روزے ماشے فرماتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جب جلال میں ہوں گے نا, توجہ کرنا, جب جلال میں ہوں گے تو آپ سے کہیں گے ابو بکر, آپ سے کہیں گے اے میرے نبی, اے محمد رسول اللہ, بتاؤ کیا لے کر آئے ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ابو بکر کو پیش کر دیں گے کہ اللہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا تھا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایسی شخصیت. اللہ تعالیٰ ہمیں الفت محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اللہ سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.